السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کرن، پروگرام آج کے رنحان کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان، جنہوں نے پولیٹیکل پارٹی جو ہے تشکیل دی ہے منزل مراد کے نام سے۔ آج ان سے جانیں گے کہ ان کی اس پولیٹیکل پارٹی کا منشور کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سول سروس سے بڑے عہدے سے آپ نے ریٹائرمنٹ حاصل کی، پھر آپ نے وکالت جوائن کی، اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے آپ نے تشکیل دی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اور بھی جماعتیں ہیں، آپ نے جیسے نون لیگ ہوگی، پی ٹی آئی ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، ان میں آپ نے شمولیت حاصل نہیں کی، اپنی پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بہت مہربانی جی، شکریہ۔ دراصل میں نے کوئی 26 سال سول سروس کی، اور میں تھا لوکل گورنمنٹ رول ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ AJK میں۔ تو وہ ڈپارٹمنٹ ایسا تھا جو پولیٹکس کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے۔ تو 26 سال کی سروس کے دوران میں جن تجربات سے گزرا اور پولیٹیشین سے کلوز انٹریکشن رہی، تو میں نے محسوس کیا کہ کون لوگ ہیں جو اس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، کیا یہ اس اہلیت کے لوگ ہیں، اور ان کے لیڈ کرتے ہوئے ہمارا یا ہماری آنے والی نسلوں کا کیا کیریئر باقی ہے۔ اور میں بنیادی طور پہ سول انجینئر ہوں، اور بطور سول انجینئر ہی میں نے سرو کیا، سینئر پوسٹ تک گیا۔ لیکن میں نے اس دوران بڑے شوق سے لاء میں داخلہ لیا، اور میرا لاء کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں وکالت کروں گا۔ جب تک میں خالی انجینئر تھا تو جتنے ٹی وی کے پروگرام آتے تھے، مناظرے آتے تھے سیاست میں، مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے، ڈیفیکٹو، ڈیجورو، مقنہ، عدلیہ، ایگزیکٹو، یہ مجھے اس کی کچھ اتنی کلیئرٹی نہیں تھی بائی بینگ انجینئر۔ تو میں نے بہت شوق سے لاء میں داخلہ لیا، اور میں سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ نظام کیا ہے، اور پاکستان آج تک ایک سکسیسفل اسٹیٹ کیوں نہیں ہے، جس کو اللہ نے اتنے وسائل سے نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ اس قدر یہ ترقی کیوں نہیں کر پایا جو ہونی چاہیے تھی۔ تو میں نے جب لاء کیا تو وہ پیشن میرا لاء کا ایسا تھا کہ میں نے کوئی بھی سبجیکٹ ایسا نہیں جس کو میں نے سیلیکٹو اسٹڈی کی ہو، تھورو پڑھا، اور امریکن کانسٹیٹیوشن، برٹش کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اور باقی لاز بھی سارے۔ تو اس دوران میرے ذہن میں یہ 2010 کی بات ہے کہ میں کلیئر ہو گیا کہ یہ پارلیمانی سسٹم جو ہے نا، یہ فیلئر ہے۔ یہاں میں آپ کے اور ناظرین کے لیے یہ بتا دوں کہ ڈیموکریسی کی دو بڑی فارمز ہیں، ایک پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، اور دوسری پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے۔ جو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، اس کو ہم مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، لیکن جو پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے، اس کو فادر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی سے بہتر کوئی طرز حکومت نہیں ہے۔ جمہور کا حق ہونا کہ کون ان کے حکمران ہوں گے، یہ اس سے بہتر کوئی طرز حکومت ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں جہاں بادشاہت ہے یا جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہ ملک جو ہیں وہ کوئی اچھے ممالک میں شامل نہیں ہوتے۔ لیکن جو طرز حکومت ہے وہ کیا ہوگا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جس سسٹم میں رہ کے، مطلب جمہوریت میں رہتے ہوئے ڈاکٹرائن آف سپریشن آف پاور ہو، یعنی کسی بھی اسٹیٹ کے نا 3 امپورٹنٹ پیئر ہیں، مقنہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو، اور بیسٹ سسٹم آف گورنمنٹ وہ ہے جس میں یہ تینوں ایک دوسرے سے مکمل رہتا ہوں، تینوں اپنے اپنے سفیر میں فلی پاورڈ ہوں، اور ان میں سے ہر دو کا تیسرے کے اوپر چیک ہوتا کہ وہ مس یوز آف پاور نہ کر سکے۔ یہ جو منزل مراد پارٹی آپ نے تشکیل دی ہے، یہ کب وجود میں آئی، اس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ یہ تقریباً 2018 میں آئی ہے۔ ابھی کشمیر کی حد تک رجسٹریشن میں ہے، لیکن ابھی پنجاب کی، پاکستان کی طرف میں نہیں لا سکا۔ پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے فورم سے اپنا میسج دوں، اور دیکھوں کہ کتنے لوگ اس میسج سے ایگری کرتے ہیں، اور کتنے لوگ میرے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں کہ میرے ساتھ شامل ہوں۔ ویسے اب تک کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کچھ تعداد کا اندازہ تو میں نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ اس کی کوئی میں نے رجسٹریشن سسٹم نہیں لگایا، لیکن بہت لوگ ہیں جو میرے موقف سے متفق ہیں۔ اور کشمیر میں تو 2018 سے لے کے اب تک آلموسٹ ڈیلی 12-14 اخباروں میں میری اسٹیٹمنٹ آتی رہتی ہے۔ ان لوگوں کو تو واقفیت ہے بھی، میری سول سروس کے والے سے بھی ہے، 26 سال میں رہا ہوں، لیکن اپنا میسج دے رہا ہوں۔ اور وہ میسج، اب جو میرا میسج تھا نا، وہ اس کا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان میں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی وہ منشور نہیں ہے۔ اور میرا مقصد پاور پالیٹکس نہیں تھا،
میرا مقصد ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے قوم کے لیے کوئی راہ متعین کر سکوں، اس میں سے جتنا آئیڈیا کیچ ہو جائے اور ہمارے بعد اور ہماری نسلوں کے لیے کوئی بہتر رستہ ملک اختیار کر لے۔ میرا بنیادی مقصد یہ ہے۔ بالکل آپ کا مقصد بہت اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ان فیوچر یہ وفاق سے جو ہے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے آپ کی پارٹی، تو کیا کسی بڑی پارٹی کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا ٹکراؤ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا اس کی لیڈرشپ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، نہ ہی ان کے اندر موجود خامیوں کی نشاندہی کرنا یا اس کے خلاف چلنا ہمارا موقف ہے۔ ہمارا موقف پاکستان کے لیے ایک بہتر لائحہ عمل کا تعین کرنا ہے، جس پر چل کے پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے اور جتنی خامیاں اس کے اندر ہیں وہ دور ہو سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کسی بھی سطح پہ کوئی بھی خامی ہے تو اس کی بنیادی ذمہ دار وہ لیڈرشپ ہے جو پاور میں رہی ہے، وہ خواہ فوجی لیڈرشپ رہی ہے، خواہ وہ سول کی رہی ہے۔ آج ہم جتنی خامیاں دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ عدلیہ میں ہیں، انصاف میں ہیں، اداروں میں ہیں، جس چیز میں بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی خامی بھی ہمیں کسی انڈیویجول میں نظر آتی ہے نا، اس کا بنیادی ذمہ دار میں اس ملک کی لیڈرشپ کو سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اس قابل ہوتی، کمپیٹنٹ ہوتی اور وہ ان کے ٹارگٹس کلیئر ہوتے پاکستان کی بہتری کے لیے، تو یہ آج یہ حالات نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسرا، میں اس بات میں بہت واضح کلیئر ہوں کہ قائد اعظم خود یہ رائے رکھتے تھے کہ پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہو، پارلیمنٹری نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں تو میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ پریزیڈنشل میں کیا فرق ہے اور پارلیمنٹری میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، جب سے بنی نوع انسان وجود میں آئی ہے تو بہت سے طرز حکومت رہے، بادشاہتیں رہیں، بہت کچھ رہا، لیکن جو بیسٹ سسٹم آف گورننس پہلا آیا وہ مسلمانوں کی خلافت کا تھا، جو ابتدائی خلافت میں 7 خلفاء کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بیسٹ، بعد کی جو خلافت ٹرکی کیری کرتا رہا وہ اس کوالٹی پہ نہیں تھی، وہ تو خاندانوں میں چلتی چلی گئی، اور جس طرح سعودی عرب میں بھی آج بھی خاندان ہی حکمران ہیں۔ لیکن آپ ہماری ابتدائی اگر 7 خلفاء کا دیکھیں تو ایک خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں بنا، اس کا بھائی خلیفہ نہیں بنا، پھر دیکھا گیا کہ کون میرٹ پہ اس قابل ہے کہ خلیفہ ہو تو وہ آیا، یعنی وہ جمہوری طرز کا تھا، ٹھیک ہے، کسی کی ملکیت نہیں تھی، ٹھیک، بادشاہت نہیں تھی۔ دوسرا، اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو 4-5 بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں۔ نمبر 1، رول بائی ون مین یعنی خلیفہ۔ نمبر 2، اس کی جو شورا تھی یعنی مجلس شورا یا اس کی لیجسلیٹو باڈی آپ کہہ لیں، اس کا ایگزیکٹو میں کوئی رول نہیں تھا، اس میں سے کوئی بھی شورا کے ممبروں کے گورنر نہیں تھا اس وقت کا۔ اسی طرح عدلیہ سپیریئر تھی، حاکم وقت کو بھی ایک عام آدمی کے طور پہ پیش ہونا پڑتا تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حاکم وقت تھا یا شورا کے ممبران تھے، وہ اس دور کے فہم و فراست کے لوگ تھے، الٹریٹ لوگ نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ خالی عمر کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کسی منصب پہ لگیں، سیاسی منصب پہ لگیں، اس کے ساتھ آپ کی کوئی منیمم تعلیم ہونی چاہیے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس منصب پہ ڈیلیور کر سکیں۔ اور پھر آپ امپورٹنٹ چیز اس میں نوٹ کریں گی کہ ان کا جو انتخاب تھا، خواہ وہ خلیفہ تھا یا ممبران شورا تھے، وہ عام آدمی نہیں کرتا تھا، وہ بھی اس دور کے فہم و فراست کے لوگ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ منتخب کرنے والے ہوں یعنی کہ ووٹر، ان کی صرف عمر نہیں ہونی چاہیے، ان کی منیمم تعلیم کا تعین ہونا چاہیے کہ کون لوگ ووٹ کریں گے۔ جب تک ہم ووٹ کو گننے کی بجائے تولنے کا نظام نہیں لائیں گے نا، بہتر نظام نہیں آ سکتا۔ خود ماؤ زے تونگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے چین کے کو بہتری کے رستے پہ کیسے لائے، تو اس نے کہا میں نے ان پڑھ کا ووٹ ختم کر دیا۔ تو جو وہ ہماری خلافت تھی اس میں ڈاکٹرائن آف سپریشن آف پاور سب سے خوبصورت ڈیمونسٹریٹ ہوئی تھی، اور اس کو اگر دنیا میں اس وقت کسی ملک نے قریب ترین اڈاپٹ کیا ہے تو امریکن پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امریکن پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی آلموسٹ ہماری خلافت کی بہترین ڈیمونسٹریشن ہے اس وقت دنیا میں۔ جی بالکل، لیکن یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی جو چل رہا ہے؟ دیکھیں، میری تو پارٹی کے منشور میں لکھا ہوا ہے حل اس ملک کا ایک ہی ہے، مطلب فیو ہیں جس میں سے میں بتا کہ ایک تو ہمیں پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس کو ختم کر کے پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی کرنا پڑے گا، اس ملک کے آئین سے لے کے آخری قانون تک کو ریویو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اس کو درست کرنا پڑے گا۔ پھر ہمیں جتنا پبلک سیکٹر ہے اس کی اوور ایکسپینشن ہے، سرکاری اداروں کی بھرمار ہے، ملازمین کی بھرمار ہے، یہ پبلک ایکسچیکر پہ لوڈ ہے،
اور جب وہ انڈر پیڈ ہیں تو وہ جرائم کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے. آپ نے اتنے بڑے مجرموں کی فوج جو ہے وہ پورے ملک پہ مسلط کر رکھی ہے, تو ملک ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ کو پبلک سیکٹر کو رائٹ سائز کرنا پڑے گا. رائٹ سائز کر کے بیکار کے ادارے, بیکار کی پوسٹیں ختم کریں ساری, ایک ایک ادارے کو ریویو کریں کہ اس کے ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور یا ان کو مرج کرنے کی ضرورت ہے, اور تعداد کم کرنے کے بعد جو ملازمین رہ جائیں ان کی تنخواہیں بہت اچھی کر دیں, انہیں کرپشن بائی کمپلشن سے آپ باہر نکال لیں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پوری مدد کریں کہ یہ کھڑا ہو سکے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا ان کی عمر کچھ بھی ہو یا جو کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, وہ اپنے پرپوزل گورنمنٹ کو پیش کریں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے سافٹیسٹ لون گورنمنٹ پرووائڈ کرے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا کھڑا ہو. پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہوگا, جاب لیسنس ختم ہوگی, پروفیشنلزم آئے گا, پاکستان کے پاس اس کی معیشت مضبوط ہوگی, فورن مطلب ہم جب ہماری ہوگی ایکسپورٹ, اس کی بنیاد پہ ہماری انکم بڑھے گی, اور بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے اس ملک کا کوئی کیریئر نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ملک میں بہترین انصاف انڈسکرمنیٹ کا اطلاق ہر سطح پہ. جس ملک کے پاس معیاری لیڈرشپ نہیں ہے اور جس ملک کے پاس معیاری اور جلد انصاف نہیں ہے, اس ملک کا کوئی کیریئر نہیں ہے. خواہ وہاں آپ کتنے انجینئر, ڈاکٹر, MBA, IT پیدا کر لیں, وہ نہیں ہو سکتا. اور ان دونوں فیلڈز کو, خواہ لیڈرشپ ہے خواہ انصاف ہے, جو بہترین پروفیشن فیڈ کرتا ہے وہ لاء کا پروفیشن ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لائرز پہ سب سے بھاری ذمہ داری اپنے ایک مقدمات لڑنے اور روزی کمانے کے علاوہ اس ملک کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری ہے بہت بڑی. جی بالکل. لیکن پاکستان کے جو بھی حالات ہیں تو آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم تو دعا گو ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, لیکن وہ اس نظام اور پریویلنگ انوائرمنٹ کے تحت نہیں کر سکے گا. اور میں تو یہ کہوں گا اوور آل ایک کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا بحران اس وقت ہے وہ لیڈرشپ کا بحران ہے. وہ لیڈرشپ جو ویژنری ہو, کمپیٹنٹ ہو, سیلف لیس ہو, گریڈ لیس ہو, اور وہ سسٹم کو سمجھتی ہو, وہ اس میں ادراک ہو, اس کی کیلیبر اس لیول کا ہو کہ وہ اس کو امپروو کر سکے. ایک اس کا شدید فقدان ہو گیا, اور بدقسمتی سے بالکل یہ حالیہ حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ادارے بھی اب ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں. بہت بڑے ادارے جن سے پوری قوم نے ہمیشہ توقع لگا رکھی ہے, وہ ادارے بھی جو ہیں اس وقت وہ ان کی وہ سچویشن نہیں ہے کہ وہ ملک کے ہو. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ سپیریئر عدلیہ, آرمی اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز, ان کو بیٹھ کے ملک کے لیے بہتر لائے عمل کا تعین کرنا ہوگا, اور ملک کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو اپنے بام اختلافات چھوڑ کر اور ایک فورم بنا کے جلد از جلد بہتر فیصلے لینے ہوں گے تاکہ ملک کو اس ٹرموائل سے نکالا جا سکے فوری طور پہ. قرضے لے کر ملک نہیں چلتے, قرضے لے کے تو کوئی گھر بھی نہیں چل سکتا. تو IMF کا قرضہ مل جائے گا تو ملک چلتا رہے گا اور ہم خوش ہوتے رہیں گے کہ قرضہ مل گیا. یہ کوئی حل نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیوں ہم قرضے لیں, ہم خود اس قابل کیوں نہ ہو کہ ہماری اکانومی اتنی گروتھ کرے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, ہم خود کیوں فقیر بنے ہوئے ہیں دنیا میں. جی بہت بہت شکریہ.